بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے سمایا۔ میں اپنے گاؤں کی سب سے پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ میرے بابا ایک امام مسجد تھے۔ ان کو خود پڑھائی کا بہت شوق تھا، بہت اچھے انسان تھے۔ ہمارا گاؤں عجیب تھا، یہاں پر کچھ عجیب و غریب قسم کے رسم و رواج تھے۔ یہاں پر لڑکیوں کی تعلیم کو گناہ سمجھا جاتا تھا، پڑھی لکھی لڑکی کے رشتے نہیں آتے تھے۔ خیر اب تو یہاں لڑکیوں کا پڑھا لکھا ہونا اب ایک انہونی سی بات تھی، پر لڑکوں کو خوب پڑھایا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی لڑکے پڑھ لکھ کر شہر چلے جاتے اور وہیں کسی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر لیتے۔ ان کا کہنا تھا ایک جاہل عورت سے شادی کر کے صرف نقصان ہے، وہ بچوں کی کیا تربیت کرے گی۔ پر میرے بابا ایک سمجھدار انسان تھے۔ جب میں چھوٹی تھی وہ مجھے گھر میں پڑھایا کرتے تھے، پھر چوری چوری ساتھ لے جاتے، کوئی بہانہ بناتے تو کبھی کوئی پیپرز کے لیے لے جاتے، باقی پڑھائی خود کرواتے۔ اسی طرح جیسے تیسے انہوں نے مجھے میٹرک کروا دیا، پھر باقی کی پڑھائی میں نے پرائیویٹ ایم اے کر لیا تھا۔ میں بہت خوبصورت تھی اور نوجوان بھی تھی، اب میرے اندر اعتماد بھی تھا۔ ایک دن گاؤں کی زمین پر اپنی امی کے ساتھ گئی، جب گاؤں کے چودھری حارث نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ یہاں کا والی وارث سمجھا جاتا تھا، ان کو سارے گاؤں پر زبردستی حکومت کرنے کا جنون تھا۔ اس نے 3 شادیاں کی تھیں، پر اللہ نے اسے بیٹے نہیں دیے تھے۔ اس کی عمر میرے بابا جتنی تھی، 8 بیٹیاں تھیں۔ سب کہتے تھے یہ ظالم انسان ہے، اللہ نے اس کا گھر بیٹیوں سے بھر دیا ہے، پر ہدایت اس کو پھر بھی نہیں ملتی۔ میں نے دیکھا وہ مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس شخص کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کی نظر گاؤں کی ہر عورت پر ہوتی تھی، چاہے وہ کوئی لڑکی ہو یا کوئی بوڑھی عورت۔ یہ سارے گاؤں کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا، پر افسوس کی بات یہ تھی کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی، کیونکہ یہ سب سے امیر آدمی تھا۔ اکثر لوگوں کے گھر میں راشن، گندم، آٹا وغیرہ بھیجا کرتا۔ اس کے بدلے میں کبھی بھی کچھ بھی۔ وہ چودھری مجھے بار بار غور سے دیکھ رہا ہے۔ امی نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں۔ امی نے کہا تم اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لو اور بس میں اپنا کام ختم کرتی ہوں، ہم یہاں سے جاتے ہیں، تم اس کی طرف نہیں دیکھو، اس سے ایسے پیش آؤ جیسے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ اسے میں دیکھ نہیں رہی تھی، پر امی کا کہنا تھا یہ تو اس کا روز کا کام ہے۔ میں نے کہا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں، یہ کر کے اس کو کیا مل رہا ہے۔ امی کا کہنا تھا کچھ لوگوں کی حرکتیں اسی طرح کی ہوتی ہیں، ان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اس کی بیوی بہت اچھی عورت ہے، اس نے کل بلایا ہے، کوئی ضروری کام ہے، میں چلوں گی تو تم بھی میرے ساتھ چلنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی امی کے ساتھ چلی گئی۔ چودھری کی بیوی جو اس کی اصل بیوی تھی، یعنی اس کی سب سے پہلے والی بیوی تھی، بہت اچھی خاتون تھیں۔ اس نے کہا مجھے آپ کی بیٹی سے ہی کام تھا، اچھا ہوا آپ اسے خود ساتھ لے آئیں۔ میں بھی حیران ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی بیٹیوں کو بلا لیا، جو ان کی تھیں لیکن زیادہ خوبصورت نہیں تھیں۔ اس نے کہا ان بچیوں کو پڑھنے کا بہت شوق ہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہے ہمارے گاؤں میں کوئی بھی اپنی بیٹی کو پڑھاتا نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم لوگ بھی نہیں پڑھاتے، جبکہ ہم تو ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوا سکتے ہیں۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کی بیٹی نے 16 جماعتیں پاس کی ہوئی ہیں۔ پورے گاؤں کو ایسا لگتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ 16 جماعتیں پاس کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میری امی نے کہا کہ ہم آپ سے جھوٹ نہیں بولتے، آپ تو ہمارے مائی باپ ہیں، ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا ہم بھی کسی کو نہیں بتائیں گے، آپ کی بیٹی کے لیے کوئی مشکل نہ بنے، بس آپ اپنی بیٹی کو کہیں کہ وہ ہماری بیٹیوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، اور اس کام کے ہم سے کافی سارے پیسے دے دیں گے۔ میری امی نے کہا آپ کو پتہ ہے اگر اس بات کے بارے میں کسی کو پتہ چل گیا تو آپ کی بیٹیوں کو تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہمیں جان سے مار سکتے ہیں۔ چودھری کی بیوی کا کہنا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میں اس بات کی گارنٹی لیتی ہوں۔ بس ہم کہہ دیں گے کہ آپ کی بیٹی ہماری حویلی میں کام کرتی ہے، ایک کمرے میں بٹھا کر ان کو پڑھا دیا کرے گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ نوکر میری مرضی کے بغیر منہ نہیں کھولتے۔ چودھری تک یہ بات جانا ناممکن ہے، آپ بالکل فکر نہیں کریں۔ جیسے ہمیں اپنی بیٹیاں عزیز ہیں، ایسے ہی آپ کی بیٹی بھی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اس بات سے ہم بھی واقف ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ امی ابھی بھی سوچ رہی تھیں کہ وہ چودھری کی بیوی کے سامنے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھیں، لیکن میرے بابا سے پوچھے بغیر آخری فیصلہ نہیں سنا سکتی تھیں۔ چودھری کی بیوی نے کہا آپ کی بیٹی کے پورے سال کے کپڑے جوتے، کھانے سے لے کر ہر ضرورت تک کی جو چیز یہ مانگے دیا جائے گا، اس کے علاوہ اس کو ماہانہ تنخواہ بھی دی جائے گی،
اور جب اس کی شادی کریں گے تو اس کی شادی کا سارا خرچہ اور جہیز ہم لوگ ہی بنائیں گے۔ انہوں نے وہ ساری باتیں بتا دیں جو کافی اچھی تھیں۔ ہم لوگ گھر آ گئے۔ میری ماں نے میرے بابا کو یہ بات کی تو انہوں نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، صرف تعلیم حاصل کرنا ہی انسان کا فرض نہیں بلکہ تعلیم کو آگے پھیلانا بھی اسی پر لازم ہے۔ اگر ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے، دوسروں کو پڑھا دے گی تو اس کے علم میں اضافہ ہوگا، اسے ثواب ملے گا اور ان بچوں کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ وہ اور تو کچھ نہیں مانگ رہی، تعلیم ان کا حق ہے۔ میرے بابا نے بھی ہاں کہہ دیا۔ میری ماں نے بتایا کہ وہ یہ سب کچھ کہہ دیں گی۔ میرے بابا نے کہا کہ وہ کچھ بھی کہہ دیں، ہماری صرف بیٹی کے لیے ہی رکھنا، کیونکہ وہ اس کی محنت کی کمائی ہوگی۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ مجھے اتنی ساری اچھی دوستیں مل جائیں گی جن کے ساتھ روز بات چیت کر سکوں گی۔ کسی کو پڑھانا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، میں بھی ہمیشہ سے ٹیچر بننا چاہتی تھی، پر اس گاؤں میں رہتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں بھی خوش ہو گئی، اب روز حویلی جانے لگی۔ کچھ دن تو اسی طرح گزر گئے۔ وہ لڑکیاں بہت تھیں، ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے۔ جیسے ان کی ماں نے کہا کہ وہ تو ان کو اچھی سے اچھی تعلیم بھی حاصل کروا سکتے تھے، لیکن صرف رسم و رواجوں کے پیچھے تعلیم سے محروم تھیں۔ اب ہم ساتھ بیٹھ کر پڑھتے تھے تو بات چیت بھی ہو جاتی تھی، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق بھی کر لیتے تھے۔ میرے دن اچھے گزر رہے تھے۔ ایک دن میں وہاں سے جانے لگی کہ چودھری نے میرا راستہ روک لیا۔ اس نے کہا، تو امام مسجد کی بیٹی ہے نا، نام کیا ہے تیرا؟ میں اپنا نام تو بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن باقی گاؤں والوں کی طرح اس کی عزت کرنا میری مجبوری تھی۔ میں نے اپنا نام بتایا تو اس نے کہا، تیرا نام تو بڑا خوبصورت ہے، تو خود بھی بڑی خوبصورت ہے، تیرا باپ تو اچھے پیسے کماتا ہے، شہر بھی جاتا ہے، مسجد کے امور بھی دیکھتا ہے، پھر تجھے کیا پڑی ہے یہاں نوکری کرنے کی؟ اگر تو یہ نوکروں کے کام کرے گی تو تیرے ہاتھ پاؤں خراب ہو جائیں گے۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ میں یہاں نوکری کا کام کرتی ہوں۔ میں نے کہا، جو میرے ماں باپ نے فیصلہ کیا ٹھیک ہی کیا ہوگا، چودھری صاحب میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اس نے کہا، اگر یہ کام نہیں پسند تو مجھے بتا، میں تیری سفارش کروں گا۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے یہ کام پسند ہے۔ چودھری نے کہا، تو بھی بڑی بھولی ہے، تجھے کوئی سر کا تاج بنانا چاہتا ہے اور تو قدموں کی دھول بننا چاہتی ہے۔ چودھری کی بیوی وہاں آ گئی۔ اس نے کہا، بیٹا یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، میں گھر جا رہی ہوں۔ چودھری صاحب نے مجھے روک لیا۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، چودھری صاحب کو تم سے کوئی کام ہوگا تو کل کروا لیں گے، ابھی چلی جاؤ، کل جلدی آنا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں وہاں سے چلی گئی، پر جاتے جاتے میں نے ان کی باتیں ضرور سن لیں۔ اس عورت نے چودھری صاحب کو کہا، کیا ہو گیا ہے؟ آپ اس لڑکی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ اس نے کہا، پیچھے کب پڑا ہوں؟ اس سے بات چیت کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا، آپ یوں حویلی کی کتنی نوکرانیوں سے کھڑے ہو کر بات چیت کرتے ہیں، یہ مجھے پتہ ہے، پھر اس سے بات چیت کچھ ایسا ویسا تو نہیں سوچ رہے؟ چودھری کا کہنا تھا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو میری بیٹی کی عمر کی ہے۔ اس کی بیوی کا کہنا تھا، اچھی بات ہے، آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کی عمر کی ہے، آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کی جائے تو اچھا ہوگا۔ گاؤں کی ساری بہو بیٹیوں کی عزت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ ویسے تو وہ لوگ بڑی عزت سے بات کر رہے تھے، پر اچانک چودھری پنجابی میں بولنے لگا کہ تیرا دماغ کیوں خراب کر رہی ہے جاہل عورت، اس وقت میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں، چلی جاؤ یہاں سے، یہ میری حویلی ہے، میں جو چاہوں گا کروں گا۔ اگر تجھے جان کر ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بتانے میں بڑی خوشی ہوگی کہ میں چوتھی شادی کرنا چاہتا ہوں، اور شادی کرنے کے لیے نہ تو مجھے تیری اجازت کی ضرورت ہے، نہ ہی تجھے بتانے کی۔ جب مجھے کوئی لڑکی پسند آ جائے گی تو میں اس سے شادی کر لوں گا۔ مجھے چودھری کی بیٹیوں کو پڑھاتے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا اور وہ بہت جلدی سیکھ رہی تھیں، کیونکہ ان کے دماغ بڑے تھے۔ میں ان کو شروع سے سکھا رہی تھی، اس لیے ان کو بھی آسانی ہو رہی تھی، مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی تھی۔ چودھری کی بیوی میرا بہت خیال رکھتی، میرے کھانے پینے کا، میری ضرورتوں کا۔ اس نے میرے لیے موسم کے کپڑے بنوائے، مجھے مہینے کے اچھے خاصے پیسے بھی دیتی تھی۔ میرے بابا کہتے، تم یہ پیسے سنبھال کر رکھو، تمہاری شادی میں کام آئیں گے۔ لیکن میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اب میری شادی ہو جائے گی، اتنی پڑھائی کے بعد مجھے کچھ تو کرنا چاہیے تھا، جبکہ بابا کا کہنا تھا، تم فکر نہیں کرو، تمہاری شادی میں شہر میں کروں گا، پھر تم وہاں پر جو چاہو جو مرضی کرنا، اور کسی ایسے انسان سے کروں گا جسے تمہارے نوکری کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہو گئی۔ مجھے لگا کہ میری زندگی میں سب ٹھیک ہے، لیکن اچانک ہی سب خراب ہو گیا۔
चौधरी हमेशा मुझ पर नज़र रखता। उसने 2-3 दफ़े मुझे अपने घर में देख लिया था। अब वो 1-2 दफ़े मुझे ये अदाकारी करना पड़ी कि मैं घर का काम कर रही हूँ। मैंने कपड़े लेकर डस्टिंग करना शुरू कर दी, लेकिन अगर उस शख्स को पता चल जाता तो फिर वो बहुत कुछ कर सकता था। मैंने बेगम साहिबा से कहा, मुझे डर लगता है। उसने कहा, कुछ नहीं होगा। उसका कहना था वो ये बात सोच भी नहीं सकता कि मैं इस उम्र में अपनी बेटियों की पढ़ाई का एहतमाम करूँगी, क्योंकि जब ये छोटी थीं तो तब भी मैं ज़िद किया करती थी, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए वो समझता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता। इसके दिमाग में और सारी बातें आ सकती हैं, पर यह बात नहीं आ सकती कि मैं इस हद तक भी जा सकती हूँ। चौधरी की बीवी ने मुझे मुतमईन कर दिया था। और फिर एक दिन अचानक कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैं वापस अपने घर जा रही थी जब चौधरी ने मुझे हाथ पकड़कर कमरे में खींच लिया। मैं बहुत डर भी गई थी, हैरान रह गई। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, चौधरी साहिब, क्या कर रहे हैं आप? लेकिन उसने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया। उसने कहा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं तेरे माँ बाप से सीधी बात करूँगा, लेकिन पहले तो आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या तू मेरी बीवी बनेगी? कर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? उसने कहा, ये इस तरह की बातें हैं जो गांव की हर लड़की, हर औरत सुनना चाहती है। तुझको यहाँ की रानी बनाकर रखूँगा। सबसे छोटी बीवी तो वैसे ही बड़ी लाडली होती है। मैं तो तेरे हर तरह के लाड उठाने को तैयार हूँ। तू बस हाँ बोल और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी पहली नज़र में ही दिल में भा गई है। अब तेरे अलावा तो कोई नज़र नहीं आता। मैंने कहा, मैं आपकी उम्र की हूँ। इसने कहा कि बेटियों की उम्र की है, पर बेटी तो नहीं है। इस बात पर वो अजीब सा कहकहा लगाकर हंसने लगा। मुझे उसकी गंदी सी मुस्कुराहट पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आप जैसा बेशर्म इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा और ना ही देखूंगी। आपसे शादी करने से पहले मैं मर जाना बेहतर समझूंगी। अगर आप ये बात मेरे घर वालों से करेंगे तो वो भी कभी नहीं मानेंगे। अगर अल्लाह ना करे वो मान भी गए तो मैं तुम्हें कभी अपने निकाह में कबूल नहीं करूंगी। मैं पढ़ी लिखी थी और पढ़े लिखे इंसान कदरे बहादुर भी हो जाते हैं। मेरे दिल में जो आया मैंने बोल दिया, ये भी न सोचा कि इसका नतीजा क्या निकल सकता था। चौधरी की शक्ल ऐसे निकल आई थी जैसे किसी ने उसके सामने कोई ऐसी बात कर दी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। जाहिर है पूरे गांव में कोई मर्द भी उसके सामने इस तरह बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था, तो फिर किसी औरत की जरत कैसे हो जाती, वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। मैं वहाँ से चली गई। मैं अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी, लेकिन मैंने हिम्मत से काम लिया। वापस घर आ गई। मुझे पता था कोई ना कोई तूफ़ान आएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि वाकई तूफ़ान मेरे घर तक आ जाएगा। मुझे चौधरी ने बदनाम कर दिया था। उसने किसी तरह रातों रात ये खबर पहुंचा दी कि मैंने चौधरी को अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश की है। मैं उस पर डोरे डालती रहती थी, वहाँ पर काम करने जाती थी, लेकिन चौधरी पर नज़र रखती थी। जो सब कुछ उसने मेरे साथ किया उसने मुझ पर लगा दिया। जैसा मैंने पहले बताया कि गांव में बहुत अजीबो गरीब किस्म के रस्म व रिवाज थे। यहाँ तक कि अगर कोई लड़की बदकिरदार पाई जाती तब तक उसे अपने घर में ही कैद करके रखा जाता, जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती। ऐसी लड़की से शादी तो कोई नहीं करता था। इसका मतलब उसे उम्र भर अपने ही घर की चारदीवारी में कैद रहना पड़ता था। ना वो कुछ कह सकती थी, ना कहीं जा सकती थी, ना कोई उससे बात कर सकता था। उसके माँ बाप भी उससे बात नहीं कर सकते थे। बस एक ही कमरे में बंद करके रखना होता, ना ही दूसरे कमरे में जा सकती थी। खाना वगैरह दे दिया जाता, इसके साथ कोई सहूलत नहीं बरती जाती थी। मैंने अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया। कहा कि ये झूठ है। इन्होंने कहा, बेटा अगर ये झूठ भी है तो वो इसे सच साबित कर चुका है। सारे गांव को ये बात पता चल गई है। उसने तुम्हें रुसवा कर दिया। अब तुम्हें सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना होगा, क्योंकि अगर लड़की के घर वाले इस तरह ना करते या किसी को पता चल जाता, इन्होंने इस बात पर अमल नहीं किया, तो फिर सारे घर वालों को जान से मार देना वाजिब हो जाती। मुसीबत आ गई थी। मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया। मेरे माँ बाप आपस में लड़ रहे थे। मेरे बाप का कहना था वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए था। पूरा गांव मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था। सब कह रहे थे इसके बाप ने इसे बड़ी आज़ादी दे रखी थी। इसका मतलब ये वाकई पढ़ी लिखी है, क्योंकि जो लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं वो इसी तरह की हरकतें करती हैं। सारा गांव मेरे बारे में बातें कर रहा था। चौधरी ने अपना बदला ले लिया। मैंने उसके साथ जो किया उसके बदले में उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब मेरे माँ बाप भी मेरी मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो मेरी मदद करते तो फिर मेरी जान को ख़तरा होता और उनकी अपनी जान को भी। सब कुछ बिखर गया। मेरे सारे ख्वाब उसी कमरे में ही टूट गए थे।
ہمارے گھر پر بھی نظر رکھی جاتی تھی، روزانہ کوئی نہ کوئی دیکھنے کے لیے آتا کہ جیسا کہا گیا وہ کر رہے ہیں یا نہیں، اگر نہیں تو اس کے بعد مجھے کسی اور جگہ پر قید کر دیا جاتا۔ پر پھر میرے کانوں تک ایک خبر پہنچی، میں حیران رہ گئی۔ مجھے اس قید میں 2 مہینے ہو چکے تھے جب پتہ چلا کہ چودھری کی ایک بیٹی امید سے ہے، جبکہ وہ شادی شدہ بھی نہیں، اس نے کسی کے ساتھ چکر چلایا ہے، وہ ماں بننے والی ہے۔ اس گاؤں میں اگر کوئی لڑکی اس طرح کرتی تو اس کی سزا موت ہوتی تھی۔ یہ گاؤں عورتوں کی غلطی کو معاف نہیں کرتا تھا، ان کو بہت ہی بڑی سزا دیا کرتا تھا تاکہ عبرت کا نشان بن جائے۔ اگر چودھری کی بیٹی نے بھی یہ حرکت کی تھی تو اس کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں ہونے والی تھی، اس پر کسی نے بھی رحم نہیں کرنا تھا۔ اس کا مطلب اس کو بھی سزائے موت ہونے والی تھی، لیکن ابھی تک عمل نہیں ہوا کیونکہ چودھری اپنی بیٹی کو جان سے مارنا نہیں چاہتا تھا، اس بات کو جھوٹا ثابت کر رہا تھا، جبکہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ کچھ لوگوں نے دیکھا بھی تھا، یعنی اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ میں بھی حیران تھی کہ وہ لڑکیاں کیسے کر سکتی ہیں، لیکن کسی کا کیا پتہ چلتا ہے۔ میں نے ان کے ساتھ 3-4 مہینے کا وقت گزارا، اس میں بھی کیا پتہ چلتا ہے، لوگ تو ساری زندگی گزار دیتے ہیں تبھی انسان کے بارے میں جان نہیں پاتا۔ ایسا نہیں ہے، لیکن ایسا ہی تھا، وہ اپنی بیٹی کو سزا دینے میں دیر کر رہا تھا۔ اب سب لوگ چودھری کے انصاف پر شک کر رہے تھے کہ باقیوں کی بیٹیوں کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو اگلے ہی دن سزا دی جاتی تھی، اور اب اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو 1 ہفتہ ہو گیا وہ اس بات سے انکاری ہے، اور ابھی تک اس کی بیٹی زندہ بھی گھوم رہی ہے۔ وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو موت کی سزا نہیں دینے والا تھا۔ آج اس کے انصاف کا سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا انصاف پسند ہے۔ ویسے بھی اس نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا، اس نے مجھ سے بدلہ لیا تھا۔ گاؤں میں سب لوگ چودھری سے ڈرتے نہیں تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو اس سے بظاہر ڈرتے تھے پر دل ہی دل میں اس کے خلاف نفرت بھی رکھتے تھے، اور یہ سوچتے کہ کسی دن اس کی کوئی کمزوری ہمارے ہاتھ میں آ گئی تو ہم ضرور اس سے سوال کریں گے۔ اور انہی لوگوں نے ایک ٹولہ بنایا، حویلی جانے کے بارے میں سوچا کہ چودھری سے سوال کیا جائے کہ اس نے اپنی بیٹی کو سزا کیوں نہیں دی۔ اس کی بیٹی نے بھی تو گناہ کیا ہے، وہ بھی سب سے بڑا گناہ، کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک عورت کے لیے سب سے بڑا گناہ تو یہی ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ لوگ وہاں پر گئے تو پتہ چلا چودھری کا کہنا تھا میری بیٹی گھر پر نہیں، کہیں چلی گئی، جبکہ ایک نوکر نے بعد میں بتایا کہ اس کی بیٹی گھر پر ہی ہے۔ اس نے اسے اپنے گھر میں قید کیا، لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ گھر سے چلی گئی۔ اس نے کسی طرح اس بات کو سنبھال لیا، جھوٹ بول کر سارا کچھ اپنی طرف سے ٹھیک کر لیا۔ لیکن پھر گاؤں میں کچھ ایسا ہوا، سب لوگ حیران رہ گئے۔ ایک اور بھی خبر آئی ہوئی تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ چودھری کی دوسری بیٹی نے بھی یہی کارنامہ کیا تھا۔ اس نے بھی کسی کے ساتھ ناجائز تعلق رکھا تھا، وہ بھی ماں بننے والی تھی۔ چودھری کو بہت شوق تھا اپنے گھر کے اندر نوکروں کو بھرنے کا، اس نے حویلی میں ضرورت سے زیادہ نوکر رکھے ہوئے تھے۔ حویلی کی خبریں نوکر ہی باہر پہنچا رہے تھے، اور یہ سب کون کر رہا تھا وہ کبھی بھی پتہ نہ لگا پاتا، کیونکہ اتنے سارے لوگوں میں سے وہ کس پر شک کرتا۔ چودھری کے گھر میں ہونے والی ان حرکتوں کا مزہ پورا گاؤں لے رہا تھا۔ اب سب کا کہنا تھا اس کی دونوں بیٹیاں اس دنیا سے جائیں گی، تب احساس ہوگا کہ اس نے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کیے ہیں جب خود پر ہوتے ہیں تو پھر کیسا محسوس ہوتا ہے۔ چودھری کی حالت عجیب ہو گئی، دوسری دفعہ بھی یہ سب اس کے گھر ہی ہو رہا تھا۔ اب سب لوگوں کو شک ہو گیا کہ اس کا سارا رعب اور دبدبہ بیٹھ گیا۔ اس کی شکل سے ہی لگتا تھا کہ بہت زیادہ پریشان ہے اور ایسی کشمکش میں ہے جس کا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک ایسا انسان جو کسی کشمکش میں پڑا ہے۔ میرے ماں باپ کے ساتھ بھی تو آج کل یہی ہو رہا تھا، لیکن اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی غلطی میں نے کی ہوتی تو ابھی تک میں نے اس دنیا میں نہ ہوتی، مجھے قید کر دیا ہوتا۔ میرا دماغ عجیب سا ہو گیا تھا، مجھے اپنی ماں سے پتہ چلتا سب کچھ، پورا دن میں گھر میں رہتی، ایسا لگتا مجھے کسی جیل میں ڈال دیا گیا ہو۔ پھر چودھری نے خود ہی بیٹی کی شادی کر دیں، اب اور کوئی شادی نہیں کرے گا۔ میرے ماں باپ نے سوچنے کا وقت مانگ لیا کیونکہ وہ میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات بھی بیچ میں ٹل گئی جب پتہ چلا کہ چودھری کی تیسری بیٹی بھی امید سے ہے، اس نے اپنی ساری بیٹیوں کو غائب کر دیا۔ اب اس کے بارے میں سب لوگ سوال کر رہے تھے، پر ایک دن اچانک سے وہ تینوں بیٹیاں مل گئیں، ان کو پنچایت میں بلا لیا گیا، سارا گاؤں جمع ہو گیا۔ سب نے سوال کیا کہ لڑکیوں نے کس کے ساتھ یہ حرکت کی ہے تاکہ اسے بھی سزا دی جائے، لیکن وہ سر جھکائے کھڑی تھیں، اور جب انہوں نے اس شخص کا نام لیا تو سب حیران رہ گئے۔ لڑکیوں نے کہا
ہمارا باپ ہی اس سب کا ذمہ دار ہے۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ عورتوں نے دوپٹے منہ میں ڈال لیے، لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگانے شروع کر دیے۔ بزرگ نے کہا، کیا بول رہی ہو لڑکی، تم شرم کرو۔ تب چودھری کی بیٹیوں نے سب سے کہا کہ ہاں، ایک لڑکی ہمارے گھر میں پڑھانے کے لیے آتی تھی، تعلیم ہمارا حق ہے جو ہمیں اسلام نے دیا، لیکن میرے باپ نے اس لڑکی پر گندی نظر دیکھ رکھی اور اس کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے انکار کیا تو اس نے اسے بدنام کر دیا، اور ہم اپنے باپ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ بدنامی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، اسی لیے ہم سب نے یہ جھوٹ بولا تاکہ ہمارے باپ کو سبق مل سکے۔ ہم میں سے کوئی بھی امید سے نہیں ہے، یہ سب کچھ صرف جھوٹ تھا۔ وہ لڑکی پڑھی تھی، ہمارے لیے استاد کا درجہ رکھتی تھی، ہم نے اس کی عزت بچانے کی خاطر، آپ سب لوگوں کی آنکھیں کھولنے کی خاطر یہ جھوٹ بولا۔ ہمیں پتہ تھا ہمارا باپ اس پر نظر رکھتا ہے کیونکہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میری ماں نے بھی ان کو ایک دفعہ ساتھ دیکھا تھا جب یہ اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کسی سے شادی کرنا یا اسے پسند کرنا غلطی نہیں، لیکن اگر وہ آپ کو انکار کر دے تو اسے بدنام کر دینا بہت بڑی کم ظرفی ہے۔ چودھری بھی سجدے میں گر گیا کیونکہ وہ یہی سمجھتا تھا کہ اس کی بیٹیوں نے اس کی عزت کو تار تار کر دیا ہے۔ چودھری نے بتایا کہ اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ گاؤں والوں نے میرے ماں باپ سے معافی مانگی، چودھری نے پیسے دیے، اس گاؤں میں لڑکیوں کا ایک اسکول بنایا گیا جس کا نام میرے نام پر رکھا گیا۔ اب یہاں لڑکیاں پڑھتی ہیں، میٹرک تک ان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ چودھری نے مجھ سے بھی معافی مانگی، اب وہ بہت بدل گیا ہے۔ رسوائیوں نے اسے ایک اچھا انسان بنا دیا ہے۔ اس گاؤں میں لڑکیوں کے لیے وہ ایک اور اسکول بنانا چاہتا ہے۔ میں ان لڑکیوں کو پڑھاتی تھی، وہ واقعی بہت اچھی لڑکیاں تھیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مجھ پر الزام لگایا گیا ہے، میرے ساتھ برا ہوا ہے، تو یہ میری عزت بچانے کے لیے اس حد تک گئیں کہ اپنے آپ کو بھی رسوا کر دیا۔ سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ اس گاؤں میں اس طرح کی رسمیں اب ختم ہونے لگی ہیں۔ جب یہ لوگ پڑھ لکھ جائیں گے تو پھر ایسی رسموں پر عمل نہیں کریں گے۔ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تب شاید میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی، پر میرے جیسی آنے والی ہزاروں بیٹیوں کی قسمت مجھ سے بہتر ہوگی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔